حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، گناہ بہت زیادہ ہو تو نماز فجر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ ایک لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے اب نجات ممکن نہیں، مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے معبود بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے اور جو بول نہ بھی سکتا ہو، اگر دل میں ہی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ لفظ جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دیں، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پکارا، کہا، السلام علیکم۔ اہل بیت نبوی جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے
اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، یہ گھروں کو ویران کرنے، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا کہ فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبریل علیہ السلام آج تمہاری رسالت، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو جبریل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے، آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا ہے جبریل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا دروغہ ہیں، جس دن اس نے اپنے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اس سے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا میں نے رب الہی سے آزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا آسمانی عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے کہ اگر آپ آسمان پر لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی،
اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کہا دیکھو تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا اب وقت قریب آ گیا ہے، تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو کہا، بہت جلد حسن حسین کو بلایا گیا کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا بھائی جان کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف نکل پڑے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا وہ سب رونے لگ پڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عادل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔
ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کے گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو ہوا اور روح مبارک پرواز کر گئے۔ تو ناظرین محترم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کے کر کے آئے گی تب یہ الفاظ پڑھ لے گی، یا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم یہ الفاظ آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اس کے علاوہ آپ اپنے دن بھر مصروف ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ کہیں پر بھی موجود دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان الفاظ کو بکثرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ ایک بار مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بخشش کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی جس میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دی گئی۔ اللہ کی صفت رحیم نہایت رحم کرنے والا اور ودود بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعائیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ یعنی سچی توبہ،
کہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکار، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار ہو اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص سے دل کے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق برحمت فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔